نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 62 ایک منٹ کا مدرسہ۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ نماز کی وہ سنتیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں، دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیں، یعنی جب رکوع میں جائیں گی تو دونوں پیروں کو سمیٹ لیں گی اور دونوں پیروں کے ٹخنوں کو ملائیں گی۔ سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف دونوں پاؤں نکال دیں۔ خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں، یعنی خواتین سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لڑکیوں کو وراثت کا حصہ نہیں دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور زبانی کلامی اگر کوئی لڑکی کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پورا اختیار ہو، اس کا حصہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پھر وہ کہے کہ میں نے معاف کیا تو وہ معتبر ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بغیر کسی عذر کے ان کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مسلمان کو بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہوں کے نقصانات جو انسان کو پیش آتے ہیں کہ گنہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے کام کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ گنہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے ان مومنین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کے نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری سے انسان کی حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے۔ بعض مالی عبادات سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔